نشہ کے بارے میں ہم کیا بتائیں آپ کو؟ حیرت ہو جائے گی، معاف کریے گا، میں جس گاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس گاؤں کے ذمہ دار لوگ تک موجود ہیں، مکھیا جی لوگ ہیں، معاف کریے گا۔ پرسوں رات میں دو چور موٹر سائیکل لے کے بڑے بیگ میں، اسکول والا لگتا ہے نیو دہلی پبلک اسکول کا بیگ ہے، انگریزی شراب کی بوتل 11 بجے رات میں ہمارے دروازے پہ گاڑی اور بوتل پھینک کے بھاگ رہا۔ ہمارے بھتیجے ہیں یہاں، حافظ راغب نعمانی، اور ایک بھتیجا ہے جو آج آیا نہیں۔ جب شیشی ٹکرائی دیوار سے تو تیز آواز ہوئی، ہمارے دونوں بھتیجوں نے جتنا اسپیڈ میں چور بھاگا اس سے تیزی ان دونوں بھتیجوں نے ان کو پکڑا۔ ہم بھی گھر سے نکلے، میری بیٹی نے فون کیا، اور جب جا کے ہم پکڑے، مکھیا جی کے حوالے کیا۔ آپ کو حیرت ہو جائے، آپ کو حیرت ہو جائے گی، مجھ کو تو صرف زمانے جاہلیت کا دور یاد آ گیا، جب لوگ شراب پہ ٹوٹ پڑتے تھے، بغیر شراب کے کسی کی دسترخوان نہیں سجتی تھی، کسی کی دعوت نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ ڈگی کو ہم لوگوں نے کھولا اور شراب کی شیشیاں جمع کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی، ہمارے ارریہ کے نوجوان اس طرح سے ٹوٹ پڑے، ایسا لگ رہا ہے کہ ریلیف کا مال بٹ رہا۔ اور بیشتر لوگ چور کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، شرابیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا، مجھ کو بھی یہ نوجوان پیس دے گا، تو میں نے فوراً ایس پی کو فون کیا 11 بجے رات میں کہ سر ایسا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں کے بہت سے نوجوان آئے، ایس پی صاحب نے پرشاسن بھیجا، ٹیم آئی، شرابی مافیا کو بھیجا گیا، اور یہی نہیں کہ بھیجا گیا، ہمیں دھمکیاں دی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ اب تمہارا ٹارگٹ ہوگا۔ ہم عہد کرتے ہیں، میرا ٹارگٹ کوئی چور یا ڈاکو کیا کرے گا، میں قوم کے لیے اس وقت تک لڑوں گا جب تک آخری سانس میری چلے گی، قوم کی بھلائی کے لیے، ملک کی تعمیر کے لیے، ملت کی تشکیل کے لیے، سماج کو اچھا بنانے کے لیے میں زندہ رہوں گا، تڑپ تڑپ کے، رو رو کے، پانی کا گھونٹ مانگ مانگ کے انشاءاللہ اس قوم کی برائیوں کے خلاف لڑتا رہوں۔ جامعہ زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے انتہائی ہر دل عزیز جمعیت علماء بہار کے صدر محترم، بطور خاص میرے انتہائی مشفق اور محسن اور مربی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا اتنا ممنون اور مشکور ہوں کہ الفاظ نہیں۔ کم سے کم مہینے میں حضرت مفتی صاحب مجھ جیسا ایک طالب علم کو 10 مرتبہ تو مفتی صاحب فون کرتے ہیں، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ 20 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 1 منٹ، جو جمعیت کی ہدایت ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے صرف خیریت کے لیے۔ اللہ مفتی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں، بلاک لیول کے پروگرام میں ہم نے پرسوں دعوت دی، میں کھیت میں تھا اور الحاج فضل الرحمان صاحب سرپرست محترم تشریف رکھتے ہیں، میرے ذہن میں تھا، اور سرپرست محترم نے میسج کیا کہ مفتی صاحب کو دعوت دیجئے۔ میں نے وہیں سے فون لگایا، بولے کہ ابھی دہلی سے آیا ہوں لیکن آپ کی دعوت ہے تو ہم ارریہ آ جائیں گے۔ اور جس وقت ارریہ کے لوگ ارریہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، جوکی کے لوگ اور پنچایت کے لوگ یہاں آنے میں ٹھنڈ سے کترا رہے تھے، مفتی صاحب کشن گنج سے رخت سفر باندھ چکے۔ میں سب سے پہلے اس اسکول کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی نثار صاحب کدھر ہیں؟ اسکول کے ڈائریکٹر نثار بھائی یہاں اسٹیج پہ آ جائیں، اب اخیر میں آ جائیں۔ لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ زندہ دل اسکول کا ڈائریکٹر، ہم لوگوں نے آج سے 20-25 دن پہلے ایک نظام بنایا کہ پروگرام ہوگا، مسجد کھوجی، پھر دوسری مسجد کھوجی، یہ کھڑے ہو کر کے پہنچ گئے ہم لوگوں کے درمیان
نثار بھائی یہاں تشریف لائے، میرے پاس آئے، یہاں نثار بھائی پہنچ گئے کہ مفتی صاحب ہمارے اسکول میں پروگرام کریے جمعیت کا، ہم مہمانوں کا استقبال کریں گے، ہم مہمانوں کو کرسی پہ بٹھائیں گے۔ اس بندے نے کہا کہ میں پھول لے کے کھڑا رہوں گا، علماء کے قدم میرے اسکول میں آئیں گے، ہماری تقدیر اور قسمت بدل جائے۔ لوگوں آج 13 پنچایت کے لوگ ہم یہاں ہیں، ہم تقریر اور جلسہ ہرگز نہیں کرنا چاہتے۔ 2 اور 3 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کا یہ 3 گھنٹہ بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ زندہ ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں غیرت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ارریہ کے لوگ، جوکی کے لوگ، جوکی کے 26 میں سے 13 پنچایت کے لوگ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، مدرسوں کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، غریب کے لیے، یتیم کے لیے، بے سہارا کے لیے، مسکین کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے، چمار کے لیے، مسر کے لیے، گوڑی کے لیے اور کوڑی کے لیے سب کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اسی لیے آج یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم قوم سے نا امید نہیں ہیں، اس قوم کو صرف جگانے والی جماعت چاہیے، ہم قوم سے پر امید ہیں۔ آج ضلع ارریہ میں پہلی مرتبہ، اور اگر میں کہوں کہ پورے صوبے بہار میں پہلی مرتبہ ایک ضلع کے ایک بلاک کے 13 پنچایت کی جمعیت اکٹھا ہو کے ورکشاپ کر رہی ہے، آپ تاریخ رقم کر رہے ہیں، میں دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا اور سچے دل سے یاد رکھیے گا، آج ملک کے حالات بھی خراب ہیں اور ملت بھی متعدد بیماریوں اور خرابیوں میں اندر اندر ناسور کینسر کی طریقے سے گھستی چلی جا رہی۔ آج آپ کو یہاں اس لیے نہیں بلایا گیا ہے کہ آپ کو تقریر سنایا جائے، آپ کے سامنے میں جلسہ رکھا جائے، آپ کا پروگرام رکھا جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں بات فلاں بات فلاں بات۔ 4 عنوان پہ آج کا پروگرام تھا۔ پہلا عنوان اصلاح معاشرہ کے تحت جہیز اور نشہ مخالف مہم، دوسرا عنوان دینی تعلیمی بورڈ کے تحت مکاتب کا قیام، تیسرا عنوان مدارس اسلامیہ کے طلبہ کے درمیان جمعیت اوپن اسکول کا آغاز، اور چوتھا ایجنڈا ہمارا تھا ملت فنڈ کا قیام۔ چاروں ایجنڈے پہ ساری تفصیلات اور گفتگو اور باتیں آپ کے سامنے میں آ چکی ہیں، اور ایک آواز پہ یہ سارے علماء اور معززین آپ کے درمیان ہیں، 10 مکھیا ہیں، 10 سرپنچ ہیں، ہمارے بھائی نسیم صاحب، نسیم الدین صاحب پنچایت بھگوان پور جمعیت کے ابھی ذمہ دار پرسوں منتخب کیے گئے۔ اس پروگرام کے لیے 3 دن پہلے اعلان ہوا، سرپنچ صاحب 3 دن سے اب تک 3 مرتبہ مجھے فون کر چکے کہ مفتی صاحب کب جمعیت کا پروگرام ہوگا، ہم پورے پنچایت کے ساتھ وہاں حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات یہاں آئے ہیں، آپ کو جو دعوت دی گئی ہے، آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو مردہ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو زندہ سمجھیں۔ قوم نے قسم کھا لیا ہے خودکشی کرنے کے لیے، قوم نے قسم کھا لیا ہے ہم جوا کھیلیں گے، قوم نے قسم کھا لیا ہے ہم رشوت کھائیں گے، قوم نے قسم کھا لیا ہے کہ ہم سود کھائیں گے۔ مسلمان سماج نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم جہیز میں بغیر بارات کے نہیں جائیں گے۔ میرے سماج نے طے کر لیا ہے ہم لوٹیں گے، ہم گھسوٹیں گے، ہم بے ایمانی کریں گے، ہم بد اخلاقی کریں گے، ہم چوری کریں گے، ہم نشہ کریں گے، سماج کو برباد کریں گے۔ آپ جمعیت کے پلیٹ فارم سے آپ کو بلایا گیا ہے، آپ قسم کھائیے کہ ہم قوم کو سدھار کے رہیں گے۔ آپ کو سدھرنا ہے، ہم سدھریں گے، قوم سدھرے گی۔ آج جمعیت کے 13 پنچایت کو اس لیے بنایا گیا ہے، آپ اپنی کاؤنسلنگ کریے کہ آپ سدھریے گا کہ نہیں سدھریے گا، میں سدھروں گا کہ نہیں سدھروں گا۔ تیار ہیں کیا ہم لوگ؟ ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ ہماری کاؤنسلنگ پہلی ہونی چاہیے، میرا جذبہ پہلے ہونا چاہیے، میرا ہاتھ پہلے ہونا چاہیے۔ آپ قسم کھائیے کہ ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے، آپ قسم کھائیے۔ تیار ہے کیا؟ تیار ہے؟ تمام 13 پنچایت کے لوگ قسم کھائیے کہ جمعیت کے کارکن اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، اپنی فیملی سے، اپنے آنگن سے، اپنے بیٹے
اللہ. نشہ کے بارے میں ہم کیا بتائیں آپ کو؟ حیرت ہو جائے گی. معاف کریے گا, میں جس گاؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس گاؤں کے ذمہ دار لوگ تک موجود ہیں, مکھیا جی لوگ ہیں, معاف کریے گا. پرسوں رات میں 2 چور موٹر سائیکل لے کے بڑے بیگ میں, اسکول والا لگتا ہے نیو دہلی پبلک اسکول کا بیگ ہے, انگریزی شراب کی بوتل 11 بجے رات میں ہمارے دروازے پہ گاڑی اور بوتل پھینک کے بھاگ رہا. ہمارے بھتیجے ہیں یہاں, حافظ راغب نعمانی, اور ایک بھتیجا ہے جو آج آیا نہیں. جب شیشی ٹکرائی دیوار سے تو تیز آواز ہوئی. ہمارے دونوں بھتیجوں نے جتنا اسپیڈ میں چور بھاگا اس سے تیزی ان دونوں بھتیجوں نے ان کو پکڑا. ہم بھی گھر سے نکلے, میری بیٹی نے فون کیا, اور جب جا کے ہم پکڑے, مکھیا جی کے حوالے کیا. آپ کو حیرت ہو جائے, آپ کو حیرت ہو جائے گی. مجھ کو تو صرف زمانے جاہلیت کا دور یاد آ گیا, جب لوگ شراب پہ ٹوٹ پڑتے تھے. بغیر شراب کے کسی کی دسترخوان نہیں سجتی تھی, کسی کی دعوت نہیں ہوتی تھی. جب وہ ڈگی کو ہم لوگوں نے کھولا اور شراب کی شیشیاں جمع کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی, ہمارے ارریہ کے نوجوان اس طرح سے ٹوٹ پڑے ایسا لگ رہا ہے کہ ریلیف کا مال بٹ رہا. اور بیشتر لوگ چور کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے, شرابیوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے. جب میں نے یہ سمجھا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا, مجھ کو بھی یہ نوجوان پیس دے گا, تو میں نے فوراً ایس پی کو فون کیا 11 بجے رات میں کہ سر ایسا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کے بہت سے نوجوان آئے, ایس پی صاحب نے پرشاسن بھیجا, ٹیم آئی, شرابی مافیا کو بھیجا گیا. اور یہی نہیں کہ بھیجا گیا, ہمیں دھمکیاں دی گئی اور ہمیں کہا گیا کہ اب تمہارا ٹارگٹ ہوگا. ہم عہد کرتے ہیں, میرا ٹارگٹ کوئی چور یا ڈاکو کیا کرے گا, میں قوم کے لیے اس وقت تک لڑوں گا جب تک آخری سانس میری چلے گی. قوم کی بھلائی کے لیے, ملک کی تعمیر کے لیے, ملت کی تشکیل کے لیے, سماج کو اچھا بنانے کے لیے میں زندہ رہوں گا. تڑپ تڑپ کے, رو رو کے, پانی کا گھونٹ مانگ مانگ کے انشاءاللہ اس قوم کی برائیوں کے خلاف لڑتا رہوں. اے سماج کے لوگوں, میری کلائی چور پکڑے, میری کلائی مکھیا پکڑے, میری کلائی سرپنچ پکڑے, میری کلائی شراب کا ڈیلر پکڑے, میری کلائی فوج مانگنے والا بے ایمان سماج کا اچکا لچا لفنگا 50 گاڑیوں کی بارات لے کے جانے والا, اس کا فوج ہم کھائے, اس کی بیٹی کی شادی میں ہم جائے, اس کی بیٹی کی بارات میں ہم شرکت کریں, تو ایسی زندگی پہ مر جانا اچھا ہے, ایسے سماج میں جینا اچھا نہیں. کس لیے جیتے ہو, کس لیے زندہ ہو, کیوں سر پہ ٹوپی ہے, کیوں سر پہ امامہ ہے, کیوں پیشانیوں پہ داغ پڑ گئے سجدے کے, چلے جاتے جاتے, جماعت میں جاتے جاتے اور سماج کا کام کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے. لیکن سماج آج قسم کھا چکا ہے برائیوں کے لیے. اس کے خلاف کون لڑے گا, اس کے خلاف کون لڑے گا؟ نبی آئیں گے, ولی پیدا ہوگا, جبرائیل آئے گا, ملائکہ آئیں گے, دلی کی ٹیم آئے گی, پٹنہ سے جماعت آئے گی, امیر صاحب آئیں گے. کون کھڑا کرے گا سماج کا, کون کھڑا کرے گا؟ سماج سسک رہا, بلک رہا ہے, سماج رو رہا ہے, بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں, مائیں اور بہنیں پولیس اڈے پہ, پولیس اسٹیشن پہ, تھانے کے سامنے میں, بس کے اڈے پہ, ریل کے ڈبے میں بھیک مانگ رہی ہیں بیٹیوں کی شادی کے لیے. اس دامن کو کون پکڑے گا, اس ہاتھ کو کون روکے گا؟ بولو سماج میں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ جمعیت علماء ہند نے دستک دی ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ. دلی سے آواز لگی, پٹنہ سے آواز لگی, اپنے گاؤں کے لوگوں سے کام لینا پڑے گا, اپنے پنچایت کے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا. ایک آدمی کا کام نہیں ہے,
17 का सैलाब जिस तरह आया, चंद लोगों से ये बांध न बन सका, सबों ने मिल के बांध बांधा। आग घर में लगती है, मास्टर के घर में आग लगे मुफ्ती बुझाने जाता, मौलवी के घर में आग लगे मास्टर बुझाने के लिए जाता, मुखिया के घर में आग लगती इमाम साहब बुझाने के लिए जाते, दुश्मन के घर में आग लगती है दुश्मन बुझाने के लिए जाता है। इसलिए कि ये गांव के जलने का मसला है, एक कौम के लोगों समाज के जलने का मसला है। मैं और आप खड़े नहीं होंगे तो कौन समाज को बचाए? हम आपसे भीख मांग रहे हैं। जमीयत उलमा जो कि 8 ब्लॉक के तहत जितने लोग 13 पंचायत के लोग आए हैं, मैं आपकी पेशानियों को सलाम पेश करता हूँ, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ। मैं सो जाता हूँ, मैं रास्ते में सो जाता हूँ, आप मेरे कलेजे पे पाँव रख के चलिए, मेरे सीने पे पाँव रख के चलिए, लेकिन खुदा की कसम अब मत सोइए, सोने का दिन नहीं रहा। समाज के लोगों, बेटियां लूट रही हैं, इस्मतें मेरी बेटियों की लूटी जा रही है, हमारी बेटियां गैरों के हाथ भाग रही है, समाज की बेटियों के लिए भीख मांगा जा रहा है। आज समाज एक मुंह बोलती रुसवाइयों की तस्वीर बनी हुई है। आज मैंने रात में एक पोस्ट पढ़ा, एक अंग्रेज मौर्रिख ने लिखा कि मैं मुताला कर रहा था पूरी दुनिया का। अंग्रेज का एक मौर्रिख लिखता है, मैं मुताला कर रहा था पूरी दुनिया में सबसे अच्छी किताब कौन है, सबसे अच्छी किताब कौन है। तो अंग्रेज का मौर्रिख कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी का मुताला और तजर्बे को निचोड़ा तो मुझे समझ में आया कि इस पूरे धरती पे, कायनात पे, वर्ल्ड में कुरान मजीद से अच्छी कोई किताब नहीं। मौर्रिख आगे लिखता है कि मैंने एक और सोचा कि इस पूरे धरती पे, पूरी दुनिया में, पूरे कायनात और रुए जमीन पे सबसे अच्छा समाज कौन सा है। तो वो कहता है कि मुझे इस्लाम मजहब सबसे अच्छा समाज समझ में आया। मौर्रिख लिखता है कि मैं सोचा कि सबसे बुरी कौम कौन है, सबसे बदतरीन लोग कौन है, सबसे जलील लोग कौन है। तो मैंने देखा कि इस कायनात और धरती पे सबसे बदतरीन मखलूक इस वक्त जो रुए जमीन पे है वो मुसलमान है, इससे बदतरीन कोई जमात नहीं। इस्लाम सबसे अच्छा, कुरान सबसे अच्छा, लेकिन मुसलमान सबसे घटिया। इससे बड़ी रोने की बात हमारे सामने में क्या आ सकती है? लोगों, जिस कौम की गवाही दुश्मन दे, जिस कौम की किताब की गवाही दुश्मन दे, उस कौम के हक में ये रोए कि ये कौम की किताब इतनी अच्छी, इसका निजाम अच्छा, और ये कौम कैसी बन गई। तो हमारे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। जमीयत उलमा पंचायत की टीम यहाँ जमा है। हम अपने मेहमान गिरामी को आपके सामने में पेश करना चाहेंगे। आपने इंतहाई सख्त ठंडक में आपके दरमियान, हमारे दरमियान हाजिरी होके हमारा हौसला बढ़ाया है। 3 घंटे से मेहमान मोहतरम यहाँ तशरीफ रखते हैं। मुझे तकलीफ हुई आपको इतनी देर, कभी भी किसी जलसे में मैं बैठते हुए 15 साल से आपके साथ हूँ, कभी भी बैठते हुए नहीं देखा मैंने। तशरीफ लाए, वक्त इंतहाई महदूद, 20 मिनट में अपनी गुफ्तगू करके चले जाते हैं। आज उदाहट के इस स्कूल में मास्टर निसार साहब, डायरेक्टर साहब, उनके तमाम असातिज़ा, प्रिंसिपल मौलाना इश्तियाक नदवी, उनके तमाम असातिज़ा बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। सारे बच्चे आपकी तैयारी के लिए 15 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन से मेहनत कर रहे हैं। इन बच्चों को दुआ दीजिए कि अल्लाह इन्हें सेहत, सलामती और आफियत अता फरमाए, कौम और मुल्क और मिल्लत का इन्हें जीता जागता मुजाहिद और गाजी और दीनदार बनाए, समाज का आईना और तस्वीर बनाए। आपसे आखिरी वादा मैं लेके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। यही बात कि हम यहाँ से जाए तो ये महसूस हो कि जमीयत उलमा हिंद का दिल्ली दफ्तर एक पंचायत में है। जमीयत उलमा हिंद का दिल्ली दफ्तर एक पंचायत में है। पंचायत का काम पंचायत को करना है, आपको किसी का मोहताज नहीं बनना है। एक हाथ से लेना है, एक हाथ से दे देना है। तैयार है आप तैयार है? आप तैयार है? एक हाथ से लेना है, दूसरे हाथ से देना है। आपको सिर्फ डाकिया बन के, पोस्टमैन बन के जिंदगी गुजारना, आपसे लेना और आपके पीछे खर्च करना है। यही मिल्लत फंड है। 50 मेंबर की क्या गिनती है? आप अल्लाह चाहेगा तो एक पंचायत में इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करिए। हम उम्मीद करते हैं कि अररिया के इस ब्लॉक के अंदर और इसको देख के पूरे जिले के अंदर एक पंचायत में 500 मेंबर बनेंगे इंशाअल्लाह। आप टारगेट लेके जाइए,
آپ کے سامنے میں رات میں میں نے 2 بجے رات تک نظام بنایا ہے 4 ایجنڈے پہ کیسے کام کرنا ہے. آپ کے سامنے میں کتابچہ آپ کو پمفلیٹ کی شکل میں دیا گیا ہے. کیا ضرورت تھی یہ تقسیم کرنے کی؟ اس لیے تقسیم کیا گیا ہے کہ پنچایت کے صدر اور سیکریٹری اور پنچایت کے تمام اراکین اس سسٹم کو پڑھیے, جائیے, پنچایت کیجئے, بیٹھک کیجئے, ایک ایک بندو سمجھایا گیا ہے. ابھی یہ پمفلیٹ ہے. اس پمفلیٹ کے اندر 4 ایجنڈے کو ہم نے ترتیب وار تقریریں کی جاتی ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں, لیکن جو کتابوں میں لکھی باتیں ہوتی ہے جب آپ گھر لے کے جائیں گے تو آپ اسے پڑھیں گے, مطالعہ کریں گے. سارے ٹاپک پہ 4 نکاتی ایجنڈے آج آپ کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں. آپ کو اپنے پنچایت میں بسم اللہ 4 کام سے کرنا ہے. نمبر 1, اصلاح معاشرہ میں جہیز اور نشہ کے خلاف تحریک چلانا ہے. جہیز اور نشہ کے خلاف تحریک چلانے کے لیے پہلا کام اپنی ذات سے طے کرنا ہے کہ ہم جہیز نہیں لیں گے, ہم نشہ نہیں کریں گے. کیا اس ایجنڈے پہ تیار ہے سب لوگ؟ کیا کریں گے آپ؟ ابھی ایک آپ کے بلوک کی ایک بارات گئی, ہمارے یہاں سرپرست محترم تشریف رکھتے ہیں. آپ کے بلوک کی ایک شادی میں انتہائی دیندار, سفید داڑھی, چلے لگا لگا کے بزرگ, ابھی 5 دن ہو رہا, 7 دن, 50 اسکارپیو ایک قطار میں ایک رنگ کی بیٹی کے گھر پہ اس طرح سے دھاوا بولا کہ اللہ اس سے مت لگا کہ لگتا ہے کہ جو کی ہاتھ کی تھانہ پوری کی پوری پرشاسن آ گئی ہے, اب کلکی کر کے چلی جائے گی. کیسے ہوگا؟ مولوی صاحب نہیں بچتے, حافظ جی نہیں بچتے, امام صاحب نہیں بچتے, اور مکھیا جی تو کہتے ہیں کہ جانا پڑے گا. کیا کریں؟ پنچایت کا مسئلہ ہے, کیا کریں؟ ووٹ کا مسئلہ ہے, کیا کریں؟ سیاست کا مسئلہ ہے. دیکھنا تو پڑے گا, جانا تو پڑے گا. میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو مکھیا بنایا ہے تو ایمانداری کے ساتھ جو آپ نے لوگوں نے اچھائی کی امید پہ آپ کو جتایا ہے تو قوم برا مانے. آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے چھوٹا بچہ آگ اور پھول کو دیکھ کر کے آگ کے انگارے کی طرف لپکتا ہے, پھول کی طرف, سونے کی طرف نہیں جاتا ہے. پبلک کو سمجھائیے کہ یہ آگ ہے, یہ خودکشی ہے, اس میں مت جاؤ, آپ تیار ہو جائیے, ہم تمہاری شادی کا بائیکاٹ کریں گے. نہیں جائیں گے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پنچایت کے مکھیا کو, سرپنچ کو, وارڈ کے ممبران کو جمعیت کی ٹیم کے ساتھ مل کر کے اور یہ اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا چاہیے. کیسے کرنا ہے آپ کو جہیز کا خاتمہ؟ پورا الف با تا سا جیم سے سیریل وائز سیریل لکھا گیا ہے. اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کے ساتھ میں آپ چلے آئے, منظم مکاتب ہے, جمعیت اوپن اسکول ہے, ملت فنڈ ہے, سارا سسٹم لکھا ہوا ہے. آپ مطالعہ کریں, بہت ساری باتیں آپ کے یہاں ذہن میں آ چکی ہے. آپ یہاں سے گھر سے تشریف لے جائیں گے. اور ساتھ میں 26 پنچایت میں سے 13 پنچایت کی تشکیل ہو چکی ہے. 13 پنچایت کی تشکیل کی ذمہ داری آپ حضرات نے لے لی ہے. آپ حضرات 1 مہینے کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے. جنوری پرسوں سے شروع ہونے والا ہے, جنوری کے 31 جنوری تک کوشش کریں کہ 31 جنوری 1 مہینے تک کے اندر آپ ان پنچایتوں کا انتخاب کرا لیں. آپ اپنے گھر پہ, اپنے مقام پہ کام شروع کریں, وارڈ کام شروع کریں. ہماری جب ضرورت ہو, محمد اطہر القاسمی کی رات کے 12 بجے آپ کو ضرورت ہو, قوم کے لیے, ملت کے لیے, سماج کے لیے آگ جس طرح لگتی ہے لوگ دوڑ جاتا ہے, میں آپ کے درمیان دوڑ کے آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہوں گا. زندہ ہوں تو زندگی کا ثبوت پیش کروں گا. یاد رکھیے, زندہ ہیں تو زندگی کا ثبوت پیش کیجئے. برائیوں کو قبول مت کیجئے, اچھائیوں کا ساتھ دیجئے. علماء, چور, چمار, اچکا, سب کی انسانیت کے لیے راستے تلاش کرنے کے لیے جمعیت کی اپنی پنچایتوں میں بیٹھک کیجئے. لڑائی جھگڑے کو ختم کیجئے اور مقدمے بازی کو ختم کیجئے. تھانے اور کورٹ تک مت لے جائیے. مل بیٹھ کے, پنچایت گھروں میں بیٹھ کے جمعیت کی ٹیم کی بیٹھک کر کے کام کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اگلی دعوت آج ہم دے رہے ہیں. آپ لوگ 1 مہینے میں جب مزید 13 پنچایت کا انتخاب کر لیں گے تو پھر ایک مرتبہ ہم لوگ 26 پنچایتوں کا ایک ساتھ اجلاس رکھیں گے اور اس بیچ میں کس نے کیا کام کیا وہ اپنی رودات لے کر کے انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ ہم لوگ؟ سارے لوگ تیار ہیں نا؟ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا کافی وقت میں نے لے لیا, ہماری جماعت نے لے لیا. بھائی قاری امتیاز
احمد صاحب جو کہ بلاک کے صدر ہیں، اور بھائی کاشف نسیم صاحب جو کہ بلاک کے سیکریٹری ہیں. آپ بانکا ضلع کے اندر اسکول کے ٹیچر ہیں. ابھی چھٹی ملی تھی انہیں 1 ہفتے کی، لیکن یہ بندہ غضب کا بندہ ہے. 1 ہفتے 8 دن کی چھٹی ملی، اس چھٹی میں سینکڑوں کام تھے ماسٹر صاحب کے پاس، لیکن سارے کام کو آگے پیچھے کر کے جمعیت کے اس پروگرام کو منظم کرنے میں، ترتیب دینے میں وقت لگایا. اور یہاں مہمانان کرام دور سے آپ حضرات نے ٹھنڈک کے اندر اپنا وقت لگایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ زندہ رہیں، جاوید رہیں، سلامت رہیں، اپنے گھر پہ جمے رہیں. بڑی کوئی جماعت نہیں، آپ سے بہترین کسی کے سر پہ ٹوپی اور امانے نہیں. آپ کی داڑھی دنیا کے اندر سنت نبوی کی علم برداری ہے، آپ اس کو زندہ رکھیں. آپ یہاں سے جائیں تو عزم لے کے جائیں کہ ہم ہر شخص جمعیت علماء ہند ہیں. آخری بات کیا کہا؟ ہر شخص جمعیت ہے، ہر شخص جمعیت ہے، ہر شخص جمعیت ہے. جمعیت کے لیے کام کرنا، عبادت سمجھ کر کے کام کرنا، نام و نمود کے لیے. مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب آپ کے سامنے میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا شور شرابہ ہنگامہ سب ہمیں برباد کرتا ہے. ایک سسٹم کے ساتھ، رابطے کے ساتھ، مل کے جل کے، ایک دوسرے کو اہمیت دے کے، اپنے بڑوں کی تعظیم، چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ ایک پروگرام کو، سسٹم کو، سب کچھ کو چلائیے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کی بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے گا. تمام مہمانان کرام جو یہاں آئے، میں سب کا استقبال بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آپ حضرات یہاں آئے، ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ